ساتھ میں انکل بھی ہیں. وہ دوڑتے دوڑتے قدموں کی اس نے آواز سنی. اس کے ساتھ شیشا بھی تھی، لیڈی پرنسس شیشا بھی تھی. اس وقت اوٹیلیا قتلات کی مشین بنی ہوئی تھی. وہ دیکھ کر رکی تو اس کو ایک دم اس کی انسانیت، اس کی مہارات پر غالب آ گئی. وہ بے ہوش ہو چکی تھی. اب بھی وہ بے ہوش نہ ہوتی تو اس کو انسان کون کہتا. اوٹیلیا بے ہوش ہو گئی تھی. اوٹیلیا نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. اس نے تکلیف سے گردن گھمائی تو اس نے اپنی والدہ کو دیکھا، پھر اپنے نانا کو دیکھا، پھر اپنے والد کو دیکھا. اوٹیلیا بولی، دادا کہاں ہیں؟ اس نے سوال کیا. دعا کر رہے ہیں تمہارے لیے. کیا وہ خدا کو مانتے ہیں؟ اوٹیلیا کے منہ سے نکلا. مانتا تو نہیں تھا مگر تمہاری وجہ سے ماننا پڑا میری بیٹی، انہوں نے کہا. اب اوٹیلیا کو اس بات پہ فخر ہو گیا. اس نے غور کیا، اس کا سارا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا. نانا، وہ ریڈیم کا اثر وہ ختم ہو گیا؟ ہاں، وہ بولے. پروفیسر خالد کے دوست ڈاکٹر جمر نے اس کا توڑ کر دیا. اب میں پہلے جیسا ہو چکا ہوں وہ سرغنہ. اوٹیلیا نے پوچھا. اس کو تجربات کے لیے ڈاکٹر جمر لے گئے ہیں. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس میں پر لگا کر انسان سے اس کو پریزاد بنانا چاہتے ہیں. اس میں جینیاتی تغیرات کر کے پیدا کریں گے اور اس کو اڑنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. البتہ اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں کیونکہ اوٹیلیا نے اس کے پاؤں توڑ دیے تھے. وہ اس طرح توڑے تھے کہ وہ بن نہیں سکتے تھے. وہ بھاگ نہیں سکے گا. یہ ظلم ہے، اوٹیلیا نے کہا. بہت کرم تھا نا اس نے کیا. میتھلڈا غصے سے بولی. نانا کو زہر کھانا پڑا، والد پر اس قدر تشدد کیا، تم پر اتنا تشدد و ظلم کیا. اب اس کو سزا مل رہی ہے تو مل کر رہے گی. بالکل، شیشا اور ارسلا نے کہا. اور تم نے رقوص اور القاص دکھانے کی بات کیوں کی؟ اوٹیلیا غصص میں آ گئی. دادا، اس نے کہا، اس کے بڑی سی ایک چونچ بھی ان سے کہیں کہ وہ بنوا دیں. وہ بولی. اس نے مجھ پر ہنٹر مروائے ہیں. وہ میں معاف کر دیتی لیکن میں اپنے والد پر ظلم اور ایک غیر مجرمہ خاتون کو رقوص اور القاص کا مطالبہ کرنے پر معاف نہیں کروں گی. خود مجھ کو بھی جمناسٹک دکھانے کی آفر کرنی پڑی تھی. خدا کا شکر ہے اس کا موقع نہیں آیا. دنیا کوارک بام سے یعنی کہ قرق بام سے بچ چکی تھی. کہیں یہ بچ چکی تھی. یہ سوئٹزرلینڈ کے سیکرٹ سروس کے چیف ہیں اور تم کو ڈپٹی چیف کا عہدہ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں. میٹرنل گرینڈ فادر نے اوٹیلیا کے کہا. اس نے گاڑھی جرمن میں جواب دیا. بے عزتی کی بادشاہت سے عزت کی غلامی بہتر ہے، اوٹیلیا نے جواب دیا. وہ اصل میں انہوں نے ابتدا میں اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو اوٹیلیا جو تھی اس نے پھر کبھی اس کو نہیں کیا. سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے اوٹیلیا کو اپنا ملک کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا تھا. اوٹیلیا نے ایوارڈ تو لے لیا مگر عہدہ نہیں لیا. یعنی ایوارڈ تو قبول کر لیا اور عہدہ رد کر دیا. وہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. اوٹیلیا کو یاد آیا کہ اس کو جو لگ رہی ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا تھا. اوٹیلیا اپنے گھر لاک ایشیا آ چکی تھی. اب وہ صحیح تھی. اس کے زخم بھر چکے تھے. ڈاکٹر جمر نے اس کا علاج کر لیا تھا. وہ اپنے گھر آئی تو حیران رہ گئے. اس کے والد، دادا، نانا، دادی، نانی اور پرنسس شیشا اور اس کے بھائی میتھلڈا اور سلا سبھی موجود تھے. ارے میری بیٹی، والد نے کہا، آپ لوگ کیسے آ گئے؟ ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم تم سے پہلے تمہارے گھر پہنچ سکتے ہیں. لیکن وہ دوڑ کر اپنے نانا کے پاس پہنچ گئی. آج کے بعد آپ نے ریڈیم کی کوئی بھی کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس نے کہا. اس کے بعد انہوں نے قسم قسم کے طعامات اوٹیلیا کے سامنے میز پر رکھ دیے. آسمان پر کہیں خوشی سے ملفاہ اڑ رہا تھا. ڈاکٹر جمر کے لیبارٹری میں ایک عجیب حیوان تھا جس کے منہ میں چونچ پیدا ہو چکی تھی. وہ مرغ کی طرح پر تھے اور پاؤں لیکن نہیں تھے.
وہ اڑ نہیں سکتا تھا، وہ مرغی کی طرح دانہ کھانے کی صحیح کر رہا تھا، لیکن بول سکتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا، میں کون ہوں؟ جبڑا تو نہیں مگر مکمل چونچ اس میں پیدا ہو چکی تھی۔ یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا، پارٹ 2۔ الفاظ و جمل، یہ آتھرس نوٹ ہیں۔ الفاظ دیکھیے، کلمات و جمل یہ پریفیس ہوتا ہے، اور الفاظ و جمل یہ آتھرس نوٹ۔ اوٹیلیا کے محل قیام کو اس کے خون سے معلوم کیا گیا۔ آپ اس کی کوئی اور وجہ سوچ سکتے ہیں تو سوچ لیں۔ اس کے علاوہ کیا اوٹیلیا کے میٹرنل گرینڈ فادر نے وہ گولی اپنے منہ میں کیوں رکھی تھی جو ریڈیم کی تھی؟ اس واسطے جواب بھی آپ سوچیں۔ اس کے علاوہ اوٹیلیا کو سوئٹزرلینڈ کی محکمہ سراغ رسانی اور جاسوسی کی آفر قبول کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اس کا بھی جواب آپ سوچیں۔ آخری سوال یہ کہ کیا سرغنہ کا نام کا ذکر کرنا ضروری تھا یا نہیں؟ جدت کے سبب اس سرغنہ اور نائب سرغنہ کا اسم سے کنارہ کش کیا گیا ہے۔ کیا آپ کے نزدیک کوئی اور وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ریڈیم کی گولی سے جو کتاب یعنی کمپیوٹر نے ڈیکوڈ کر کے بنایا تھا وہ کیا ہوئی؟ اتنا تو مجھ کو معلوم ہے کہ وہ تلف نہیں ہوئی۔ سوچئے، غور کیجئے۔ کوارکک بامب یعنی کوارک سے بنے ہوئے بامب، کوارک کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ذرہ ہوتا ہے ایٹم کے اندر، اس قدر خطرناک تھے کہ کسی ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے۔ اس ناول میں اس کا تذکرہ بالکل نہیں ہے کہ کسی نے ایسے بم کا فارمولہ کس نے ایسے بم کا فارمولہ ایجاد کیا تھا۔ تو یہ ہو گئی ہے ناول ختم۔ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا، اور اس کے 2 پارٹ یہ ہو گئے، اور ہم آپ کو اس کے مزید کارنامے بیان کریں گے۔ اوٹیلیا فون ڈسٹینفیلس کے پہلی دفعہ میں نے کوشش کیا ہے کہ آتھرس نوٹ کو آخری حصے کے ساتھ بیان کر دوں۔ اتنا یاد رکھیے گا، اوٹیلیا فون ڈسٹینفیلس کا اس دفعہ کا کارنامہ جو ہے وہ کافی عرصے بعد اپلوڈ کر رہا ہوں، کر چکا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے اس دوران کئی ناول لکھے ہوئے ہیں، اور وہ کافی بڑے بڑے ہیں، تو عام طور پہ اتنے چھوٹے ناول نہیں تھے، تو اس کے لیے تھوڑا سا مجھے مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، اور پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ اوٹیلیا فون ڈسٹینفیلس کا یہ کارنامہ آپ کو پسند آئے گا کہ ایک لڑکی اپنے والد کے لیے کتنے لوگوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور اس کو کیا کیا آتا ہے۔ لیکن بہرحال اوٹیلیا انسان ہے، اس کی مہارات پر اس کی انسانیت غالب آ جاتی ہے، تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ انسان ہے، کوئی وہ سپر مین تو نہیں ہے، سپر بینگ تو نہیں ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اس کے بہت ہی کم لوگ ہوں گے، اور اس سے زیادہ تو بہت ہی ریئر کیس ہوگا جو اس سے زیادہ تیز ہو۔ امید کرتے ہیں کہ اوٹیلیا فون لیخٹنفیلس فرام دی ہاؤس آف لیخٹنفیلس کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی کا نام دوبارہ دیکھ لیجیے، ڈیوائس آف ڈیتھ۔